بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی بندہ بولے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن میں صرف دو تین باتیں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آ، جو پروفیشنل جرنلسٹ جہاں بھی جس ادارے میں بھی ہو، چاہے وہ جنگ گروپ میں ہے، ڈان میں ہے، نوائے وقت گروپ میں ہے، کسی بھی گروپ میں ہے، وہ یونین کے ساتھ ساتھ اپنا پروفیشنل کام جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں، اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارا اولڈ اسکول آف جرنلزم ہے، آئی ایم سوری، لیکن ہمیں تھوڑا سا ری تھنکنگ کرنا ہوگا، اپنا طریقہ بھی ابھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ اور میں یہ صرف جرنلزم کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ٹریڈ یونینزم کی بھی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں ٹریڈ یونینزم کو بھی اب نئی پیراڈائمس میں سے دیکھنا پڑے گا۔ ٹرینڈس چینج ہو گئے ہیں، میڈیمز چینج ہو گئے ہیں۔ پہلے جو آپ کے یونینز کا ڈیفینیشن ہوتا تھا، اس میں پریس کا، یا جو آپ کی سی بی اے کا جو قانون ہے، اس میں بھی پریس کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ پریس کا کنسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی بھی ٹائم آ گیا ہے، اور ہمیں اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارا ایکٹیویزم ہے، یہ ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو اس کا نیا طریقہ اختیار کرنا، ایوولوشن ہو رہا ہے اپنے ریزسٹنس کا۔ میں خود بھی اولڈ اسکول سے بلانگ کرتا ہوں، میں بھی عامر وسیم کی طرح ریزسٹنس پہ بلیو کرنے والا ہوں کہ نہیں، ہمیں سڑک پہ کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ ایک اپروچ ہے کہ ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ اب ہمارے کتنے ساتھی، آپ اس کو کال کرتے ہیں اور وہ آ جاتے، چاہے آپ برنا صاحب کو بھی قبر سے اٹھا کے لے کر آئیں اور اس کو کہیں۔ اب اس ڈائنامکس میں کوئی نکلنے والی، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، اکنامک فیکٹرز ہیں۔ دیکھو، ہم پریس کلب کیوں نہیں آتے؟ ہم سوچتے ہیں کہ پریس کلب جائیں گے تو بھائی اتنا ہمارا کرایہ بڑھ گیا، اتنا ہمارا پیٹرول خرچ ہوگا۔ کسی کے کھانے پہ جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ گاڑی میں اتنا پیٹرول کنزمپشن ہوگا، کھانے کے کیا پرائس ہوگی، تو وہ اس کاسٹ کٹنگ اور اس ساری چیزوں میں بھی ہم پڑ جاتے ہیں۔ تو خیر، یہ بھی میں ایز اے ٹریڈ یونینسٹ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اکیڈیمک بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنا جو ریزسٹنس کا ڈائنامک ہے وہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا، ہمیں کوئی نئے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔ باقی میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں، بہت ساری چیزوں پہ ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو کرنٹ ریجیم ہے، اس کو تو میں بھائی کسی بھی ناٹ اے سنگل ورڈ میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، یہ ہائیبرڈ سیٹ اپ ہے۔ دس از ورس دین ضیاء الحق، جو ہم جرنلزم کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں کہ جرنلسٹ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کا پولیٹیکل سسٹم، آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم ہائی جیک ہو چکا ہے، آپ کے بیک پہ سول سوسائٹی نہیں ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھ لیں کہ ایک جرنلسٹ کتنا ریزسٹ کر سکتے۔ آپ پاسٹ کی ہسٹری پڑھے، جرنلسٹ جب ریزسٹ کرتے تھے تو اس کے پیچھے پولیٹیکل پارٹیز ہوتے تھے، اس کے ساتھ سول سوسائٹی۔ اب آپ دیکھیں آپ کے ملک میں تو سول سوسائٹی پچھلے کئی سالوں سے ختم ہو گئی، سسٹمیٹک طریقے سے ختم کر دی گئی ہیں۔ آپ کے لائرز کے فورمز کو کس طرح ڈیوائڈ کر دیا گیا، اب آپ کے ساتھ کوئی لائرز فورم، ریزسٹنس ختم ہو گیا۔ آپ پی ایف یو جے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پی ایف یو جے میں ایک افضل بٹ کھڑا ہو جائے گا، کیا اس سے فرق پڑے گا؟ ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے؟ 10، 50، 100، 200، اس سے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ یہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے لیے وے فارورڈ کیا ہے۔ آخری بات، سوری، وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں۔ ہمارا کام، جو ہمارا بیسک جاب ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں کہ یہ جو سسٹم بنایا جا رہا ہے، یہ جو چائنیز ماڈل جو ہم پچھلی رجیم میں سنتے تھے کہ چائنیز ماڈل پہ کام ہو رہا ہے، وہ ایکچولی اب امپلیمنٹ ہو گیا۔ کوئی بھی چینل انڈیپینڈنٹلی کام، آپ اس سے اندازہ کریں۔ مطلب یہ میں اس وجہ سے نہیں ذکر کر رہا کہ میں ادھر کام کرتا ہوں۔ ڈان کے ایڈیٹوریل پالیسی سے کرنٹ گورنمنٹ کو پرابلم ہے۔ کرنٹ انفارمیشن منسٹر آ کے ہماری نیوز رپورٹنگ میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ڈان ہی کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ وہ اس بات کو مانتا ہے جرنلسٹوں کے سامنے، لیکن وہ بے بس ہے کیونکہ پچھلے 7-8 مہینوں سے ڈان کے اشتہارات بند کر دیے، وہ اشتہارات نہیں کھلوا سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیں، ایک اخبار کہاں تک ریزسٹ کر سکتے ہیں اور کتنا اس کا امپیکٹ تو آپ کے ورکرز پہ بھی پڑ رہا ہے۔ پچھلے 7 سالوں سے ڈان کے جو صحافی ہیں، وہ اس کا
پے کٹ ہوا ہے 50%. اس کی سیلریز جو ہے ایک ڈان کا جو سب سے اچھا رپورٹر ہے اس کی سیلری آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنی کس کے برابر ہے؟ اس وقت اس کی سیلری جو ہے گورنمنٹ کے ایک کلاس 4 کے برابر سیلری لے رہے ہیں. تو وہ ڈان کا صحافی کتنا جرنلزم کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، بچوں کو ایجوکیشن بھی دینا ہے. بی ریئلسٹک، ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے اور ریئلزم کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کمپرومائز کر کے اپنے اس میں بیٹھ گئے، سول سوسائٹی گریجولی ختم ہو گئی، پی ایف یو جے کو اسٹرکچرلی ڈیوائڈ کیا گیا، یعنی پراپر طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آئیڈیالوجی والی بات بہت پیچھے رہ گئی ہے. آج آپ نے ذکر کیا کہ اب اس کا بھی کوئی تک نہیں بنتا نا. ہمارا گھر نیشنل پریس کلب ہے، ہم سب کو ادھر ہونا چاہیے. نثار عثمانی صاحب ڈان کا وہ تھے، امپلائی تھے پی ایف یو جے کا. جب اس کا بیورو چیف اور اس کے باقی لوگ ادھر ہے تو آپ بھی ادھر آ جائیں. ایک تیسرے اخبار کا بندہ اٹھ کے نثار عثمانی صاحب کے نام پہ اگر وہ ڈان کے سامنے آ کے، اس سے آپ کو کریڈیبلٹی نہیں بنے گی. آپ نیگیٹو سگنلز دے رہے ہیں. آپ آئیں اپنی کمیونٹی میں بیٹھے، اپنے لوگوں میں، اپنے گھر میں بیٹھے اور ٹریبیوٹ پیش کرے. آپ ایگری نہ کریں. عامر وسیم صاحب کی باتوں سے کوئی بھی ایگری نہیں کرے گا، بہت سارے نہیں کریں گے. میرے باتوں سے بھی بہت سارے لوگ ایگری. آپ کے پاس یہ ایک فورم ہے، آپ آ کے اپنی بات کریں، لیکن یونٹی اسی طرح آئے گی. لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک دماغ کام کر رہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس کمیونٹی کو بھی ڈیوائڈ کرو، اس کمیونٹی کو بھی ختم کرو. جس طرح انہوں نے سول سوسائٹی کو ختم کیا، جس طرح انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹیز کو ختم کر دیا. اور ہم چائنا کے ماڈل پہ بالکل گریجولی جا رہے، اور آلموسٹ ہم ادھر جا چکے ہیں. اور بس صرف ہم پی آر کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنے لیے کوئی پی آر او کا جاب ڈھونڈتے رہیں گے، کیونکہ جرنلزم ختم ہو رہا ہے. اور میں اپنے دونوں اکابرین سے بڑا امپریس ہوں. نثار عثمانی صاحب ڈان کے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ رہے ہیں، اور ڈان ایک لیگیسی ہیں وہاں پہ. چاہے آپ پشاور میں کام کرتے ہیں، کراچی میں، آپ نے اس سٹرکچر کو فالو کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، ساتھ آپ نے سٹوری بھی دینی ہے. تو یہ ڈان کا کلچر ہے، اور ہر ادارے کا اپنا ایک سسٹم ہے وہ وہاں پہ. اور سیار شمسی صاحب ہمارے لیے بڑے بزرگ اور بہت اچھے آدمی تھے. ہمارا ملاقات بھی ہوتا رہا، اور ہمیں بڑے گائیڈنس بھی دیتے رہے. جب میں آر آئی یو جے کا پریزیڈنٹ تھا، ملاقات بھی ہوتی رہی، اور اس سے مشورے بھی ملتے رہے، اور ملاقاتیں بھی ہوتے رہے. ہم اس کے لیے دعا گو ہے، اللہ ان دونوں کے غریق کی رحمت کرے، اور اللہ ہم سب لوگوں کے اندر یونٹی لانے کی کوشش کرے. بہت سوری میں تھوڑا لمبا